ان میں سے جس نے بھی میری خوشی کے لیے خود یہ کام کیا جانتے ہو وہ کون تھا؟ میں نے سوچے سمجھے بغیر کہا، استاد پیڈرو۔ وہ ہنسا۔ مانتے ہیں اپنے سکندر صاحب تمہاری جاسوسی کو، بالکل ٹھیک بندے کا نام لیا تم نے۔ وزیر خان کو مارنے والا استاد پیڈرو ہی تھا۔ میں یہ چاہتا ضرور تھا کہ وزیر خان میرے راستے میں روڑے نہ اٹکائے۔ اس نے مجھے وقت ڈالا ہوا تھا، یہ بھی کہا تھا غصے میں کہ وہ باز نہ آیا تو میں گولی مار دوں گا اسے، اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ وہ سب دورا کہ میں تمہارے جذبات کو مجروح کرنا نہیں چاہتا، مگر اسے قتل کرانے کی کوئی سازش نہیں کی تھی میں نے۔ سازش کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ کمزور سا بڈھا بندہ تھا، اسے الگ کر کے بٹھا دیا تھا میں نے، اور خبردار کر دیا تھا کہ اپنی زبان بند رکھے ورنہ زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح ڈائیلاگ بولتا تھا کہ دلاور خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اپنے انجام سے ڈر، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، احسان فراموش۔ جب پیڈرو نے اسے قتل کر دیا اور مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ یہ تو نے برا کیا۔ اوئے وہ تو ویسے ہی مرنے والا تھا، اور کتنے دن جینا تھا اس نے؟ زندگی کے سارے راستے تو اس نے خود بند کر لیے تھے۔ پھر پیڈرو نے بتایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، اور میں نے کہا کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، خس کم جہاں پاک۔ میرا ایک اور پارٹنر تھا ڈی سوزا، اس نے بھی کہا کہ چودھری صاحب جان چھٹی، شکر کرو اسے پیڈرو نہ مارتا تو میں مار دیتا۔ ڈی سوزا اور پیڈرو میرے ساتھی تھے، ان کے بغیر میرا کام نہیں چلتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو میں اسے وہیں گولی مار دیتا اور خود تمہیں مطلع کر دیتا کہ ایک نمک حرام نے ایسا کیا تھا، میں نے اسے خود مار دیا، تم بھی مطمئن ہو جاتے۔ مگر استاد پیڈرو کو میں برا بھلا کہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ وزیر خان کا مر جانا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ مجھے پیڈرو کی ضرورت تھی، میں نے اسے بچا لیا۔ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں تو یہ سب تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارا مجرم وہ ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں خود اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ باقی باتیں تم خود پوچھ سکتے ہو اس سے، اس کام کے تم بھی ماہر ہو، میرا مطلب ہے سچ اگلوانے کے۔ میں نے کہا، تم مجھے رشوت دے رہے ہو، قربانی کا بکرا پیش کر رہے ہو کہ صدقے میں اسے مار ڈالو اور میری جان بخشی کر دو؟ دیکھو سکندر، یہ موقع گنوا کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تم انکار کر سکتے ہو، اس کا نقصان مجھے نہیں ہوگا۔ پیڈرو اگر تمہارے ساتھ مل جائے تب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور تم ایم آر ایس کیا بین الاقوامی دہشت گردوں کی کسی تنظیم کو ساتھ ملا لو تب بھی دلاور کا بال بیکا نہیں کر سکو گے۔ تم کہو گے میں شیخی مار رہا ہوں، یہ بڑا بول ہے۔ ہاں ہے، آج جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے۔ تمہارا قانون، پولیس، انصاف کے ٹھیکیدار، بڑے بڑے وکیل اور عدالتیں، جیل، تھانے، کیا کوئی مجھے قید کر سکا؟ آج میں آزاد ہوں اور تم میری قید میں ہو۔ تم حق کا بول بالا رکھو، انصاف کے علمبردار بن کے نعرے لگاتے پھرو، عالمی پریس یا سلامتی کونسل سے اپیل کرو، کوئی بھی کسی چودھری دلاور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور، بنیادی آئینی حقوق، شخصی آزادی، جمہوریت، عالمی عدالت انصاف اور ہزاروں ایسے ادارے سب ڈرامے ہیں۔ یہ تمہاری اور تم جیسوں کی وجہ سے ہے، اور تم کو ہر آئینے میں اپنا عکس نظر آتا ہے تو قصوروار آئینہ نہیں ہے۔ پیڈرو سے پوچھو کہ اس نے وزیر خان کو کیسے اور کب قتل کیا تھا، پھر اس کی لاش کو مدفن سے نکال کے کہاں لے گیا تھا، وہ تمہیں سب بتا دے گا۔ میں تمہیں ایک ٹیپ دوں گا جس میں اس کی اور میری گفتگو ہے۔ میں نے جانتے بوجھتے اسے باتوں میں الجھا کے ایسے سوالات کیے کہ جواب میں اس نے ہر بات بتا دی۔ بڑے فخر اور غرور کے ساتھ میرا رویہ بھی حوصلہ افزائی اور شاباشی کا تھا، اس لیے وہ بولتا گیا، یہ جانے بغیر کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پہلے اسے سب کچھ پوچھنا، وہ آسانی سے نہیں بولے گا۔ جو وہ پہلی بار خود بتائے وہ بھی ریکارڈ کر لینا، پھر ایسے پوچھنا جیسے پولیس تھانوں میں پوچھتی ہے، اور آہستہ آہستہ جھوٹ میں سے سچ ایسے نکال لیتی ہے جیسے دہی سے خالص مکھن نکالا جاتا ہے۔ جب خالص مکھن حاصل ہو جائے تو وہ ٹیپ سن لینا جو میں دوں گا، دونوں کا موازنہ کر لینا، فرق ہو تو مجھے بتانا، سچ تو ایک ہی ہوگا نا۔ اور رہی بات رشوت دینے کی تو اپنے سکندر صاحب امور پر بات کریں گے۔ کون سے دیگر امور؟ وہی کیا کہتے ہیں تصفیہ طلب۔ میں نے کہا، ان پر تصفیہ ناممکن ہے۔ وہ انسا سب وقت اور حالات پر منحصر ہے، تصفیہ کرنا پڑ جاتا ہے اپنے سکندر صاحب، اب جیسا بندہ بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں کہ میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کرنے پر کیوں مجبور تھا؟ تم بتا چکے ہو، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری بیوی میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی، نہ میں نے اسے کبھی اجازت دی کہ میرے معاملات میں بولے، نہ یہ اس کا کام تھا۔ وہ بھی سمجھتی تھی، پھر ایسا ہوا کہ مردوں والے کام اسے کرنے پڑے، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، بیٹا اس کے ساتھ تھا، دلاور جونیئر۔ جس طرح میری بیوی نے تمہاری سفارش کی، تعریف کی، وہ شاید میں برداشت نہ کرتا، طلاق دے کے کہتا کہ بے غیرت جا اسی سے نکاح پڑھوا لے، یا اسی کے ساتھ رہ جس کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔
مگر ماں کے ساتھ جب اس سے ایک بالش سے زیادہ قد کا بیٹا کھڑا ہو جو تمہارے برابر آتا ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتا چودھری دلاور بھی۔ فیصل نے بھی کہا کہ ابا جی اماں ٹھیک کہتی ہے، منہ پر مارو اس کمینے کا احسان تاکہ ہم آزاد ہو جائیں، پھر میں سمجھ لوں گا اسے۔ اور میں نے کہا کہ اچھا بیٹے تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ فیصل وہی زبان بول رہا تھا جو میری زبان تھی، وہ کل کا چودھری دلاور ہے، میرا مستقبل اس راستے پر چل رہا ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اور اپنے سکندر صاحب ہے، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کمزور پڑنے لگیں تو جوان بیٹا آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے اور کہے ابا جی اب آپ چھوڑیں، میں نمٹ لوں گا آپ کے دشمنوں سے۔ تو چودھری دلاور بھی مجبور ہو گیا۔ یعنی تم اپنی بیوی کی محنت، لگن اور جد و جہد، اس کی محبت اور خلوص کی قدر نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ بیوی ہے؟ رابعہ نے کہا بیوی دوسری بھی مل جاتی ہے، تیسری چوتھی بھی، مگر فیصل جیسا جوان بیٹا نہیں ملتا۔ ٹھیک کہا تم نے، فیصل کی ماں کو بھی تم سے زیادہ میں جانتا ہوں مس رابعہ، اس نے تلخی سے کہا اور ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہم کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ کمرے میں ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں تھا، شاید کسی پردے کے پیچھے بھی نہیں تھا، مگر یہ خیال اپنی جگہ تھا کہ کہیں دیوار میں یا کسی خفیہ گوشے میں نصب کیمرے کی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی، اور کسی کمرے کی ٹی وی اسکرین پر دیواروں کے اندر کا پورا منظر نہ جانے کتنے لوگوں کی نظر میں ہوگا۔ گلدان یا ٹیبل لیمپ اور کسی بھی ڈیکوریشن پیس میں چھپا ہوا مائکرو فون ہماری گفتگو کے ہر لفظ کو واضح طور پر سنوا رہا ہوگا۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا۔ میرا ذہن کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں کہاں ہیں؟ ہم اختیار بھی نہیں کر سکتے۔ دلاور کی بات کا مطلب کبھی وہ نہیں ہوتا جو سمجھ میں آ جائے، ہاں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ میں نے ایک کونے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ کیا یہ فون کام کرتا ہے؟ میں دیکھ کے بتاتی ہوں۔ کسے فون کرو گے؟ وقار یوسف کو، میں نے کہا۔ رابعہ نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ اس سے کیا کہو گے؟ یہ معلوم کروں گا کہ غالب اور نازو پہنچ گئے ہیں یا نہیں۔ رابعہ نے تھوڑے سے تذبذب کا مظاہرہ کیا، پھر وہ سمجھ گئی کہ میں صرف تصدیق کرنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کی جو دلاور نے کی۔ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہم قیدی نہیں ہیں؟ ہم فون پر کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فون پر ہماری گفتگو سنی جائے گی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ہم پولیس کو یہاں بلا سکتے تھے، نہ کسی مددگار کو۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے یا اس فون کا نمبر کیا ہے۔ کال سے فون نمبر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور فون نمبر سے ایڈریس معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ غالب کیا کر سکتا ہے اور پولیس کیا کر سکتی ہے؟ ان کے پہنچنے سے پہلے تو دلاور ہمیں دوسری جگہ شفٹ کرا دے گا۔ رابعہ نے کہا فون تو کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا نمبر ملاؤ کسی کا بھی۔ میرا خیال ہے کہ منظر صاحب سے بات کر لو۔ اس نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ ریسیور اس کے کسی بچے نے اٹھایا۔ کون ہے؟ وہ بدتمیزی سے بولا۔ تمہارا اصل ابا گھر میں ہے؟ میں نے کہا اصل ابا اشارے سے پوچھ رہا ہے کہ معلوم کرو کہ کون ہے، اس کو بتاؤ کہ میں اس کا ہونے والا قاتل ہوں۔ میں نے بچے کی آواز سنی، ابا تمہارا ہونے والا قاتل ہے؟ پس منظر میں منظر کی غصے سے بری ہوئی آواز ابھری، یہ کون ہے بوتنی کا سالے کو میں نہ قتل کر رہا ہوں پہلے؟ اس کی بیوی نے دور سے کہا کیوں جی، سالے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یا کوئی اور سالہ بھی ہے تمہارا؟ کون ہے یہ نیا سالہ آخر اور کب سے ہے؟ اس کی زبان کینچی کی سی چلتی تھی۔ منظر نے اسے ایک شاندار گالی سے نواز کے خاموش کیا اور فون میں دھاڑا، کون الو کا پٹھا ہے؟ بتایا ہے نا ابھی، میں نے گھرا کر کہا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کیا فارسی بولی تھی میں نے؟ وہ صدمے اور حیرت سے ایک سیکنڈ خاموش رہا، پھر چلایا، ابے تو بوتنی والے ابے کہاں سے بول رہا ہے؟ پھر وہی احمقانہ سوال، ابے میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں، تو کہاں سے بول رہا ہے؟ تیری تو بیوی کی الو کے پٹھے، اتنا بڑا مجمع ہے میرے سامنے، اس جلسے عام میں گالیاں کھائے گا مجھ سے؟ ایسی تشویشناک اطلاعات ملی تھی تیرے بارے میں کہ رات کو نیند بھی نہیں اچھی آئی، بھوک بھی کھل گئی، اور باقی پوچھ لے اپنی بھابھی سے۔ میں نے کہا ایسی کون سی خوشخبری تھی ہمارے بارے میں؟ معلوم ہوا تھا کہ تم دونوں، یعنی تم اور تمہاری غیر ممکنہ زوجہ، مہمان ہو اپنے چودھری دلاور صاحب کے۔ ہم نے کہا کہ چلو جو اللہ کو منظور، ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ ہم تو کب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ خس کم جہاں پاک ہو، تمہارے زندہ رہنے سے ہماری زندگی حرام تھی۔ میں نے کہا اور تم نے یقین کر لیا تھا؟ یقین؟ ہمیں سارا بندوبست کر لیا تھا، غائبانہ نماز جنازے کا بھی، اور میں تو شکرانے کے 2 نفل پڑھتا کہ اپنے چودھری صاحب نے بڑا احسان کیا، ورنہ تم ایسے کہاں تھے بوتنی کے، آسانی سے ہماری جان چھوڑنے والے؟ بس وہ اتنی نیکی اور کریں کہ خود ہی کہیں گاڑ بھی دیں۔ بکواس کیے جا رہا ہے کب سے، کس سلو کے پٹھے نے ایسی بے پرکی اڑائی تھی؟ میں نے کہا
اور کون ہے اپنے جاننے والوں میں چڈو خانے کی خبریں لانے والا؟ نامی گرامی صافی مرزا غالب کا وہ، اب میں کیا کہوں، صرف وہی نہیں، اس کی وہ قاتل حسینہ جس کا نام نکاح نامے میں نہیں FIR میں لکھا جانا چاہیے کہ اس نے غالب کو زوجیت میں قبول کیا تھا، زیر دفعہ 307 ارادہ قتل کے تحت، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ تم نے یقین نہیں کیا ان پر تو ان کا کیا قصور؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کیا تم واقعی وہی ہو اس کے گھر میں اور زندہ بھی ہو؟ وہ چلانے لگا۔ یہ تیری روح تو ہم سے کلام نہیں ہے نا فون پر؟ ابے ہم بالکل خیریت سے ہیں، غالب اور نازو نے جو بتایا 100% سچ تھا۔ میں نے کہا اچھا بھائی، جہاں رہو خوش رہو، ہم تو ہمیشہ یہی دعا دیتے ہیں اور ہم سب کی فلاح اسی میں ہے کہ وہیں رہو۔ منظر بولا اچھا کیا تم نے کہ اسے ماموں بنا لیا، گلے مل لیے اور سارے گلے شکوے تمام ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابے ہم جھگڑے بڑھانے کے لیے خود یہاں اپنی مرضی سے قیام پذیر ہیں، جلدی پر تیل چھڑک رہے ہیں اور ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ جنگ میں کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے، نئے اسباب تلاش کیے جائیں اور کچھ سنسنی پیدا کی جائے، دشمنی میں اضافے اور خون ریزی کی رفتار بڑھانے کے لیے اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ منظر نے بھری، کھلا دیا نا اس نے کچھ، پاگل کتے کے گوشت کی بریانی وغیرہ، فون کہاں سے کر رہا ہے تو آخر؟ یار بتایا تو ہے اس کے گھر سے جس کے مہمان ہیں۔ دیکھ اس وقت میں ذرا مصروف ہوں، میرا 7واں 11واں اور 13واں بچہ نہیں 13ویں تو بچی ہے شاید، خیر ان کو ہے بخار، تیسرا اور 14واں ہمیشہ کی طرح ڈائریا میں مبتلا ہیں، میری بیوی اگلے بچے کے وارد ہونے کی تاریخ کا اعلان کرنے ہی والی تھی، یعنی 17ویں کا اور ہم 18ویں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اس لیے سوری۔ اس نے فون رکھ دیا۔ رابعہ نے کچھ میری باتوں سے اندازہ کر لیا کہ منزل سے گفتگو کی نوعیت کس حد تک شریفانہ ہے۔ وہ ہنس رہی تھی اور میرے کان سے اپنا گال لگائے کچھ سننے کی کوشش میں مصروف تھی۔ میں نے ریسیور رکھ کر کہا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا غالب اور نازو کی بات پر۔ یقین کیسے آ سکتا تھا؟ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے جو اچانک ختم ہو جائے گا۔ رابعہ بولی، ویسے دلاور کو اتنا سیریس میں نے کبھی نہیں دیکھا، اشتعال کی حالت میں دیکھا ہے اور بدماشی کے زوم میں دیکھا ہے، آج تو عجیب باتیں کر رہا تھا وہ۔ یہ بھی حیرت ہے کہ غالب اور نازو کو انہوں نے واقعی چھوڑ دیا، کسی نے فون ٹیپ بھی نہیں کیا، لائن نہیں کاٹی۔ تم نے ایسی کوئی بات جو نہیں کی؟ ویسے وہ سب سن رہے ہوں گے اسی گھر کے کسی کمرے میں۔ اب میرا خوف ختم ہو گیا تھا۔ رابعہ، اگر دلاور نے ہمیں بھی رہا کر دیا اور پیڈرو کو ہمارے حوالے کر دیا؟ رابعہ بھی بے یقینی کا شکار تھی۔ ہاں، کیا کریں گے ہم؟ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ دلاور سے یہ بھی پوچھ لیتے تو اچھا تھا، اتنا مشکل ہے اس سوال کا جواب کہ افلاطون سے کیا کسی اور بڑے سے بھی کیا جاتا تو وہ سر پھوڑ دیتا۔ رابعہ خفا ہو گئی۔ تم پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ اس سوال کے بعد تو ثابت ہو گیا میرے سمجھنے کی بات نہیں رہی۔ بے وقوف لڑکی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور کیا کریں گے استاد پیڈرو کے ساتھ؟ میرا مطلب تھا کہ دلاور کے ساتھ ہمارے معاملات، ان کا پیڈرو سے کیا تعلق؟ حیرت ہے کہ تم وکیل ہو کہ اتنا نہیں سمجھتی ہو۔ پیڈرو کا جرم الگ ہے اور سزا بھی اسے ملے گی، دلاور کے جرائم کی فہرست دوسری ہے۔ کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی عدالت کے نظام انصاف میں یہ ممکن ہے کہ ایک قاتل کہے کہ جناب والا، میں دوسرے کیس میں مطلوب ایک قاتل آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اسے شوق سے پھانسی دیں اور مجھے اجازت، اس نیکی کے بدلے میرا جرم معاف کر دیا جائے؟ میں دنیا اور قانون کی بات نہیں کر رہی تھی۔ رابعہ نے خفت سے کہا، اس دلدل سے نکلنے کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قانون اور عدالت کے معاملات ہی نہیں ہیں اور شاید ایسے ختم بھی نہیں ہوں گے۔ ہم خود بھی تو مجرم ہیں، اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو کیا نہیں کیا ہم نے، اور جو کیا ہے قانون کی نظر میں وہ جرم ہے۔ تمہارا یہ نظریہ اور فلسفہ بھی ٹھیک ہے کہ جو قانون کو مانتا ہی نہ ہو اس سے قانون کی زبان میں بات کیسے کی جائے، اور خود قانون بے بس ہے شہادت کے بغیر۔ میں نے کہا، رابعہ اس گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ واقعی الو بول رہے ہیں یہاں تو، 2 الو، ایک نر ایک مادہ۔ میں نے کہا، اور کوئی آواز ہی نہیں؟ میں دیکھتا ہوں۔ رابعہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھے رہو آرام سے۔ بیٹھ کے کیا کروں؟ تمہیں دیکھتا رہوں؟ میں نے کہا، اس سے ذہن میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی رومانی جذبات کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے۔ ابھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے سارے جذبات اگر سر پر پھر ڈنڈا پڑ گیا۔ رابعہ بولی، پرانا گھومڑ ملاحظہ کرو اپنا، یہ گھومڑ خاص ہے۔ میں نے کہا، میری بہادری کا میڈل۔ آخر ہم کب تک فضول باتیں کرتے رہیں گے؟ یا تو تم وہی ڈائیلاگ بولو جو فلم 7 لاکھ میں مسرت نذیر نے بولے تھے اور ویسا ہی ڈانس کرو۔ مسرت نذیر بہت اچھی لگتی ہے؟ ہاں، بس ایک خرابی ہے اس میں، محبت نہیں کرتی مجھ سے۔ فوراً تم سے دل لگانا پڑا، قورمہ نہ ملے تو ٹنڈے ہی کھانے پڑتے ہیں۔ اب برائے مہربانی میرا ہاتھ چھوڑ دیں آپ، ورنہ اس کے غیر اخلاقی نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں کوئی ایسی جذباتی گستاخی کروں گا
کہ سنسر والے بھی دم بخود رہ جائیں گے؟ رابعہ نے گھبرا کے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے دروازے تک جا کے دیکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو باتھ روم تھا۔ خیر اب آ گئے ہیں یہاں تو استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرا دروازہ رابعہ نے کھولا، ادھر بھی ایک کمرہ ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، کولمبس کی بچی، اس نے امریکہ دریافت کیا تھا، تم نے ایک کمرہ دریافت کر لیا۔ کمرے میں کون ہے کیا ہے، میری مراد ان اشیاء سے نہیں جو یہاں بھی ہیں۔ کوئی بندہ بشر، ہاتھی، شیر، کتا، بلی، جن، بھوت، غالب کے سسر جیسا؟ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ہی بھوت کو دیکھ سکتی ہوں میں جو میری جان کو چمٹ گیا ہے، چھوڑتا ہی نہیں، چھوڑنے کا بھی نہیں۔ جان کو کیا کسی دن تم کو ایسا چمٹے گا جیسے ویلڈنگ سے لوہا لوہے کو پکڑ لیتا ہے۔ میں نے دوسرے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میرے جذبات کی قوت ویلڈنگ کے شعلے سے زیادہ ہے، اور ہم ہیں بھی فولادی خزائم کی وجہ سے۔ رابعہ ہنستی رہی، کچھ شرماتی بھی رہی۔ اس کے خیال میں میری باتیں فحاشی کے زمرے میں آتی تھیں، جبکہ میں بڑی شریفانہ گفتگو کر رہا تھا۔ ظاہر قصور اس کی سمجھ کا تھا۔ ہم ایک کے بعد دوسرے کمرے میں گئے۔ یہ بہت بڑی اور شانہ انداز میں آراستہ کوٹھی تھی، لیکن اس میں نہ دلاور تھا، نہ اس کے محافظ اور نہ بیوی بچے۔ سجا سجایا لیکن انسانوں سے خالی گھر آسیب زدہ لگتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، قیدی موجود ہیں، قید کرنے والے بھاگ گئے۔ تم نے کبھی سنا کہ جیلر فرار ہو گیا ہو جیل سے؟ رابعہ نے ڈر کے میرا بازو تھام رکھا تھا۔ یہاں سے نکل چلو سکندر، نہ جانے کس کی کوٹھی ہے، کوئی آ گیا تو خواہ مخواہ پکڑے جائیں گے۔ واقعی خواہ مخواہ کیوں پکڑے جائیں گے؟ چلو ایسا کرتے ہیں، کچھ چرا کے لے جاتے ہیں، ابھی نہیں مالک آ جائے اس کے سامنے چوری کریں گے، ورنہ تو پکڑا جانا مشکل ہے۔ آخر تم ایک معزز وکیل ہو اور میں ہائے اللہ۔ رابعہ نے ایک دروازہ کھولا اور پھر ایک چیخ مار کے بند کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہے اندر؟ لاش، آدم خور، شیر، بھوت؟ وہ پیڈرو، اندر پیڈرو ہے۔ رابعہ نے بمشکل تمام کہا۔ استاد پیڈرو کہو، میں نے اسے ڈانٹا، فوت شدہ حالت میں ہے۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا اور دروازہ کھول دیا۔ یہ ایک شاک کا رد عمل تھا، ورنہ پیڈرو کو دیکھ کے چیخ مارنا ضروری نہیں تھا۔ خواتین بعض اوقات ایسی زنانہ حرکات شوقیہ بھی کرتی ہیں، وجہ ہو یا نہ ہو۔ استاد پیڈرو احرام مصر سے برآمد ہونے والی ممی کی طرح سیدھا لیٹا ہوا تھا، وہ ٹیڑھا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک مضبوط اور شاید 100 گز لمبی رسی اس کے جسم پر اوپر سے نیچے تک ایسے ہی باندھی گئی تھی کہ ایک بل سے دوسرا بل ملا ہوا تھا۔ رسی نیلے رنگ کی تھی، چنانچہ پیڈرو کے جسم پر نیلی ڈانگری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن منہ بند تھا۔ منہ بند رکھنے کے لیے کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اور ٹیپ بھی، مگر پیڈرو کے منہ میں ایک مردہ چوہا تھا۔ میں قائل ہونے لگا تھا کہ رابعہ نے جو چیخ ماری تھی وہ بے سبب نہیں تھی۔ اگر یہ سین پہلے میں دیکھتا تو حلق سے کوئی آواز ضرور نکالتا، خواہ چیخ مار کے ہائے اللہ نہ کہتا۔ یہ چوہا بالکل ویسا ہی تھا اور اتنا ہی بڑا تھا جیسا میں نے گٹر لائن کی قید میں دیکھا تھا۔ میرا زخمی انگوٹھا ابھی تک درد کر رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے مجھے کوئی اینٹی بائیوٹک دوا بھی کھانی پڑے گی، شاید ATS کا انجیکشن بھی لگوانا پڑے۔ اتنا بڑا چوہا پیڈرو کے حلق سے نہیں اتارا جا سکتا تھا اور پورا اس کے منہ میں بھی نہیں ٹھونسا جا سکتا تھا۔ چنانچہ چوہے کا پچھلا نصف دڑ اندر تھا، مردہ چوہے کی کھلی آنکھوں والا منہ باہر تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے چوہا اپنے بل سے باہر آ رہا ہو۔ یہ بھی میں نے دیکھ لیا کہ پیڈرو کیوں سر کو جھٹک کے چوہے کو منہ سے اگل نہیں سکتا تھا۔ اس کا سر دونوں طرف سے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ یہ شکنجہ خاص طور پر نہیں بنوایا گیا تھا۔ سر کے ایک طرف 2 اینٹوں سے دیوار اور سر کے درمیانی خلا کو پور کر دیا گیا تھا، دوسری طرف لکڑی کا بلاک رکھ کے کار کو اٹھانے والے جیک سے لوہے کی ایک سلاخ کو ٹائٹ کر دیا گیا تھا۔ پیڈرو کے پاؤں بھی آزاد نہیں تھے۔ جانے سے پہلے چودھری دلاور پکا انتظام کر گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ایک سوت بھر ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ پیڈرو بہت بڑا بدماش تھا اور اس نے بے خوفی سے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، انسانوں کو بڑی بے رحمی سے مارا تھا، مگر اس وقت وہ اتنا دہشت زدہ تھا کہ اس کی حالت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ شیخ صاحب، میں کیا بتاؤں کہ یہاں تم سے مل کے اور تمہیں اتنا خوش و خرم دیکھ کے مجھے کتنی دلی مسرت ہوئی ہے۔ میں نے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہا۔ رابعہ نے ابکائی لی، سکندر خدا کے لیے اس چوہے کو تو منہ سے باہر نکال دو، تم ادھر مت دیکھو یا باہر چلی جاؤ، دیکھو کسی کمرے میں فریج تھا، اس میں کچھ مل جائے گا، ٹھنڈا پانی پی لو، اور اپنے استاد پیڈرو جو کھا رہے ہیں انہیں کھانے دو، انہیں ایسی چیزیں مرغوب ہیں، نہ جانے کتنے انسانوں کا خون پیا ہوگا، چوہا کیا چیز ہے۔ رابعہ باہر چلی گئی تو میں نے چوہے کو مخاطب کیا، خبیث، گٹر لائن سے پیڈرو کے پیٹ میں پہنچ گیا تھا، خیر ایک جیسی گندی جگہ ہے یہ بھی، مگر دیکھا پھنس گیا نا استاد پیڈرو کے پاس آ کے، بڑے شکاری ہیں یہ، مارا گیا تو بھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر میں نے ایک جوتا اٹھا لیا، یہ کوئی زنانہ سینڈل تھا،
اس سے میں نے چوہے کے سر پر یوں مارا جیسے اسے اندر اتارنا چاہتا ہوں۔ چوہے کی دم غالباً پیڈرو کے حلق میں ہوگی۔ اس کا جسم یوں تھر تھر آیا جیسے الیکٹرک شاک لگا ہو۔ اس کی آنکھوں کی دہشت خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ عام آدمی کا اس قسم کی اذیت میں ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا، مگر پیڈرو عام آدمی نہیں تھا۔ اس کا دل بہت سخت تھا۔ وہ ابکائی تک نہیں لے سکتا تھا اور کہہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہہ کرنے کا راستہ ہی بند تھا۔ جی تو یہی چاہتا ہے پیڈرو کہ تم کو اسی حالت میں چھوڑ جاؤں۔ اتنی پوری اذیت موت کا آئیڈیا تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کمال ہے اپنے چودھری صاحب کے دماغ کا۔ تمہارے باز، تمہارے انتہا، تمہارے آقا اور والد ماجد، بڑی وفاداری سے تم نے ان کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ وہ کہتے تو ان کے اشارے پر تم اپنی ماں خیر چھوڑو۔ تم نے جو کیا اس کا انعام بھی پایا۔ یہ آخری خدمت کا صلہ بھی خوب ملا تمہیں۔ اس نے تمہیں میرے حوالے کر دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ پیڈرو کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ میری باتیں نہیں سن رہا ہے۔ اس کی قوت برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے منہ سے چوہے کو کھینچ کے نکالا تو کراہیت سے خود میرا جی متلانے لگا اور پھر مجھے الٹی آ گئی۔ شاید چوہا اس وقت تک زندہ تھا جب اسے پیڈرو کے منہ میں ٹھونسا گیا تھا۔ پیڈرو نے مزاحمت ضرور کی ہوگی۔ اس نے اپنا منہ بند کر لیا ہوگا اور دانت مضبوطی سے دانتوں پر جمائے ہوں گے، لیکن وہ لوگ منہ کھلوانا جانتے ہیں۔ پیڈرو ان کی طاقت کے سامنے اتنا ہی بے بس تھا جتنا چوہا۔ اس کوشش میں چوہا مر گیا تھا اور اس کا جسم پیڈرو کے دانتوں سے کٹ گیا تھا۔ ادھڑے ہوئے جسم سے نکلنے والی غلاظت میں خون بھی شامل تھا۔ یہ سب پیڈرو کے حلق میں اتر گیا تھا۔ جب تک چوہا مرا نہیں ہوگا اسے پیڈرو کے منہ میں دبا کے رکھا گیا ہوگا اور پھر پیڈرو کو چھوڑ دیا ہوگا کہ اب وہ چاہے تو اپنا منہ بند کرے، اپنے دانتوں کو چوہے کے جسم میں گاڑ دے اور چوہے کے گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں لگتا تو پھر منہ کھلا رکھے۔ یہ بدترین اذیت تھی جس کو پیڈرو جھیل گیا تھا۔ اس خیال سے مجھے جھرجھری آ گئی کہ کوئی یہ میرے ساتھ کرتا تو میں کیا برداشت کر پاتا۔ چودھری دلاور نے جو پیڈرو کے ساتھ کیا تھا وہ رابعہ کے ساتھ بھی تو کر سکتا تھا۔ رابعہ تو مر جاتی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے یہ ظلم دلاور نے نہ کیا ہو، اس کے کسی حکم کے غلام نے پیڈرو سے پرانا بدلہ لیا ہو۔ جب وہ دلاور کا دست راست اور منظور نظر تھا تو اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک روا رکھا تھا۔ اب وہ معتوب تھا اور کل کے معتوب مقربین خاص کے عہدے پر فائز تھے۔ میں نے کپڑے سے پکڑ کے چوہے کو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا اور باہر کی گیلری میں پھینک دیا۔ رابعہ صوفے پر نڈال پڑی تھی اور کوئی شربت پی رہی تھی، تو اس نے مجھے باہر آتے دیکھا اور تھیلی دیکھ کے سمجھ گئی کہ میں کیا کارروائی کر رہا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو وہ پیڈرو کے پاس موجود تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی کوئی ڈرنک تھا۔ لو پیو، ایش کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نہیں پیتا، غم غلط کرنے کے لیے۔ دودھ میں ہارلکس، اس نے کہا، گلوکوز کے ساتھ۔ اور کچھ نہیں ملا گھر میں؟ میں نے گلاس لے لیا۔ میرے سسر کا گھر نہیں ہے یہ کہ مجھے معلوم ہو۔ فریج میں جو تھا وہ بنا لیا۔ وہ بولی، جلدی سے نکلو یہاں سے ورنہ بے عزتی ہوگی۔ یہ فکر مجھے تو نہیں ہے کیونکہ فی زمانہ اپنی کوئی عزت ہی نہیں۔ مسئلہ ہے اس ممی کا۔ یہاں کون سی ممی بنا لی؟ جاہل لڑکی۔ فرعون مصر کی لاش کو ممی کہتے ہیں جو احرام مصر سے نکالی گئی تھی۔ اگر رکھنے والے اس کا نام ڈیڈی رکھتے تھے تو میں ڈیڈی کہتا۔ رابعہ نے کہا، یہ بے ہوش ہے یا مر گیا ہے؟ ایسے نہیں مرنے دوں گا میں اس کو، اور ویسے بھی بے غیرت مشکل سے مرتے ہیں۔ میں نے کہا، اب ہم جائیں تو اسے کیسے لے جائیں؟ پہلے تو اس کی رسیاں کھولو، شکنجے سے نکالو اسے ورنہ لاش ہی لے جانی پڑے گی۔ بے ہوشی ہی میں اٹھا لیتے ہیں، راستے میں ہوش آیا تو پھر بے ہوش کر دینا۔ تم ماہر ہو اس کام کے۔ میں نے عاجزی سے تسلیم کیا۔ اب تو اتنی مہارت ہے خاتون کہ مجھے کوئی بھی سرجن آپریشن سے پہلے بلا کے کہہ سکتا ہے کہ مریض کو 1 گھنٹے کے لیے بے ہوش کر دو یا 4 گھنٹے کے لیے، اسی کے حساب سے وار ہوگا۔ بہت خرچہ بچ جائے گا۔ اینستھیزیا کے ماہرین کی فیس بھی سرجن سے کم نہیں ہوتی۔ رسی ایک کنارے سے کھل گئی تو پھر کھلتی چلی گئی۔ ہر بل کے ساتھ پیڈرو کو الٹنے پلٹنے میں البتہ محنت ہوئی۔ یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ دلاور اینڈ کمپنی واقعی ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ کے اسی طرح چلی گئی ہے جیسے انگریز ہندوستان چھوڑ کر گئے تھے، تو میں خود کو بہت آزاد اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ میں نے باہر نکل کے اندازہ کرنا چاہا کہ ہم کہاں ہیں، مگر سمت کے سوا کسی بات کا پتہ نہیں چلا۔ پورچ میں ایک گاڑی موجود تھی اور یہ سفید رنگ کی اوپل ریکارڈ تھی۔ اس کی ڈیکی میں دلاور جیسے 2 بھی مزے سے لیٹ سکتے تھے۔ گاڑی میں چابی دے کے میں سمجھ گیا کہ یہ ہمارے ہی استعمال کے لیے چھوڑی گئی تھی، لیکن اس بھروسے پر سوچے سمجھے بغیر گاڑی سٹارٹ کرنے کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا تھا کہ کچھ پتہ چلنے سے پہلے جسم کے اعضائے خاکی منتشر ہو جائیں اور روح پہنچ جائے عالم ارواح میں۔ اپنی مرگے ناگہاں پر حیران ہونے یا افسوس کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ میں نے احتیاط سے کار کا بونٹ کھولا اور انجن کا معائنہ کسی ماہر کی طرح فرمایا۔